ذرا آپ کا دل چاہتا ہے ناشکری کرنے کو تو ادھر دیکھو، دیکھو غور کرو۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت عمران کہتے ہیں، امام غزالی نے لکھا ہے، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول کے میں ساتھ تھا، اور جب میں میری بہنیں سنے، غور سے آپ بھی سنیں، ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سنیں، کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور نے اپنی بیٹی کے گھر کا رخ کیا، دروازے پہ دستک دی، آواز دی تو کہا فاطمہ دروازہ کھولو میری بیٹیا، فاطمہ دروازہ کھولو، ادھر دیکھو غور سمجھ آ رہی، فاطمہ میں تو سیدہ فاطمہ نے سے حضور نے فرمایا فاطمہ دروازہ کھولو، عرض کی ابا آپ اکیلے ہیں؟ کہا نہیں میرے ساتھ عمران، کہا ابا دروازہ کھولی دیتی ہوں مگر انہیں نہ لائیں ساتھ میں، حضور نے فرمایا کیوں ساتھ میں نہ لاؤں؟ کہا انہیں نہ لائیں، کہا کیوں ساتھ میں نہ لاؤں؟ کہا انہیں نہ لائیں۔ حضرت عمران کہتے ہیں میں کھڑا تھا، حضور اپنی بیٹی سے کہتے تھے میری بیٹیا بتانا، حالانکہ حضور کو سب پتا ہے، پھر بھی پوچھتے بیٹی عمران کو کیوں نہ لاؤں، میرے ساتھی تو ہیں، انہیں اندر کیوں نہ لاؤں؟ کہتے ہیں حضور نے جب کئی بار پوچھا نا تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ میں اپنے نبی کی چادر پکڑ کے رونے لگا۔ حضور نے کہا بیٹی کیوں نہ لاؤں عمران کو؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے، ایک جوڑی چادر تھی وہ پھٹ پھٹ گئی، اس میں پیمد لگ گئے، اس میں پیمد لگ گئے، تو کہتے ہیں حضور نے اپنی چادر اندر بھجوائی، پھر حضور اندر گئے تو پورا چہرہ پیلا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی استقبال کیا ابا آئیے۔ حضور نے فرمایا بٹیا بڑی کمزور ہو گئی ہے نا، بٹیا بڑی کمزور ہو گئی، کہا اللہ کا شکر ہے، نہیں کیا بات ہے میری بیٹی؟ کہا اللہ کا شکر، میری بیٹیا کیا بات ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ اگر بیٹی کے گھر اس کا باپ جائے اور بیٹی کو ذرا سی پریشانی ہو تو رونی دیتی ہے باپ کو دیکھتے ہی، رونی دیتی ہے باپ کو دیکھتے ہی، ہے نا؟ اور یہاں حضور بار بار پوچھ رہے ہیں بتانا میری بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے ابا کیا بات ہے میری بیٹیا؟ جب کئی بار پوچھا تو ایک تو باپ پوچھے اور وہ بھی حضور پوچھے۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹیا بتانا کیا بات ہے؟ عرض کرتی ابا میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹیا نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے اپنے منبر کے پیچھے، تو میں نے دیکھا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جلدی بولو کیسے؟ یار کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیٹھ کے۔ حضور کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، آج پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میرے آقا کیا بات ہے میرے مصطفیٰ آپ بیٹھ کے نماز کیوں ادا فرماتے؟ فرماتے کمزوری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، آج میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ آپ اور میں قید ہیں، لاک ڈاؤن میں قید ہیں، تم پہ کیسی قیدیں تھی کہ تم نے رب کو راضی نہ کیا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کیسی قید میں تھے ہم؟ کھانا ہمیں مل رہا تھا، پانی ہمیں مل رہا تھا، ہوائیں ہمارے لیے تھیں، مگر میرے نبی کو میرے سرکار کو قید کیا گیا تھا۔ کہاں؟ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل مکے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کو اور ان کے خاندان کو ایک جگہ قید کر دو۔ وہ شیب ابی طالب تھا، جب تاریخ اسے لکھتی ہے تو تاریخ کے قلم میں سے خون نکلتا ہے، جب عاشق اسے بیان کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا گزری ہوگی میرے نبی کے گھر والوں پر۔ حضور نے کہا میری خدیجہ میری بہنیں سن لیں، خدیجہ تمہارے لیے نہیں کہتے یہ لوگ قید ہونے کو، تم ہمارے ساتھ نہ رہو۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تو سیدہ خدیجہ نے عرض کی میرے آقا آپ میرے سرتاج، جہاں آپ رہیں گے وہاں خدیجہ رہے گی۔ تو بانس کاٹ دیے گئے شیب ابی طالب میں، کھڑے کر دیے گئے، کوئی نہ ان کے گھر والوں کو کچھ خریدے گا نہ لے گا ان سے۔ اب مکمل بائیکاٹ ہو گیا مکے میں 3 سال تک۔ کتنے سال تک؟
حضور فرماتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی آتا تھا نہ ہمارے پاس کوئی جاتا تھا نہ ہمیں کوئی جو ہے وہ کچھ کھانے کو کوئی دیتا تھا. فرماتے ہیں میری ختیجہ اور میں اور ہمارے گھر والے پیڑ کے پتے ابال کے کھاتے تھے. فرماتے ہیں پھر جب پیڑ کے پتے کھا لیتے تھے پھر انتظار کرتے تھے اس پیڑ پہ جب پتے آئیں گے تو پھر کھائیں گے. 6 دن گزر جاتے تھے. آپ کو ہوا یہ؟ حضور فرماتے ہیں ایک چمڑا سوکھا ہوا ڈھونڈ کے لاتے تھے ہم لوگ اور اسے پانی میں بھگوتے تھے اور جب وہ نرم ہو جاتا تھا تو میرے گھر والے اور میں کھاتا تھا. یا اللہ جس کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں کبھی ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا یا اللہ تیرا شکر کتنا کھاتے ہیں. نہ شکری کرتے رہے. میری بہنوں کے پاس کپڑے کتنے دیکھو تو مگر اللہ کی نہ بن سکی رسول کی نہ بن سکی حضور کی نہ بن سکی دنیا میں لگی رہی. کتنے کپڑے ہیں مگر ایک جب رخصت ہوتی ہے نا یہ میری بہنیں میری بیٹیاں تو 10 جوڑی کپڑے تو ان کے بیگ میں ان کے ساتھ دیے جاتے ہیں 20 50 جوڑی. مگر دنیا میں جب رخصت ہوئی ہے نبی کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ مولا علی کہتے ہیں جب میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا تو رونے لگا. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ اس وجہ سے رویا کہ میری دلہن فاطمہ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی تھی اس چادر میں 17 پیمے لگ رہے تھے. تمہارے تو کپڑے میری بہنوں بہت ہیں تمہارے پاس مگر اب تو عجیب سی بدتمیزی ہمارے گھروں میں. معاف کرنا بھائی اب تو بچیاں موبائلوں میں لگ رہی. میری بیٹی ایک بات یاد رکھنا میری بہن فیس بک پر اپنے اسٹیٹس لگانے والی اور واٹس ایپ پر اپنے اسٹیٹس لگانے والی میری بیٹیاں نہ میری بہن نہ. تو یہ مت سمجھنا تو اپنے باپ کے گھر کی عزت ہے. نہیں تو میرے نبی کے اسلام کی عزت ہے. اپنی بے وجہ میں رسوائی کروانے والی میری بیٹی نہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں میری بیٹیاں میری بہنیں نہ. تم یہ مت سمجھنا تم یہ کوئی غلط قدم اٹھاؤ گی تو تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی. نہیں تمہارے غلط قدم سے گنبد خضرا کے مکین میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. میری بیٹیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کر. کب کہاں کرتی ہیں ادا کب سجدے میں جاتی ہیں. پیچھے کس کی آواز پیچھے کچھ لوگ ہیں اللہ معاف کرے کچھ لوگ کے دل پہ اثر نہیں ہوتا حالانکہ میرا تو اللہ جانتا ہے کہ میں دل سے بول رہا ہوں. آپ کو اثر ہو رہا ہے دل میں لگ رہا ہے دل لگا کے کہیں یا رسول اللہ. دل لگا کے کہیں یا رسول اللہ. ختم کر دوں یا تھوڑی دیر اور بولوں؟ دل لگ رہا ہے تو یہ بتاؤ مجھے ہم تو اتنے بھوکے نہیں رہے. میری بہنوں تمہارے پاس تو دنیا کی سب نعمتیں موجود ہیں مگر پھر بھی تم نہ تبدیل ہوئی پھر بھی تم نہیں بدل رہی. تمہیں اب بھی دنیا لگتی ہے تم اب بھی دنیا میں لگی ہوئی ہو. اے میری بہنوں میری بیٹیوں اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ تم کسی شادی میں جاؤ تمہارے کپڑے اچھے ہوں تو تمہیں دیکھ کے کوئی تعریف کر دے. نہ تمہاری تعریف یہ نہیں ہے. تمہاری تعریف تو اس دن ہوگی جب تم قبر میں جاؤ گی اور فرشتے دیکھ کے تعریف کریں گے یہ وہ عورت آئی ہے کہ جس نے دنیا کے فیشن کو تو لاکھ ماری تھی مگر اپنے نبی کے فیشن کو اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کیا. میاں بمبئی کی ایک ایکٹر لڑکی اللہ میری اس بہن تک جو ہے وہ مبارکباد پہنچ جائے. ایکٹر تھی ایکٹر مگر اس نے قرآن پڑھا. دل لگا کے بولے قرآن پڑھا. اور دیکھو کسی کی توبہ تو توبہ ہے نا. توبہ دل لگا کے بولو توبہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ توبہ تو توبہ ہے. میری بہنیں سنیں بمبئی کی لڑکی وہ شکر ادا کر رہی ہے آج کل سجدوں میں جا کے رو رہی ہے اللہ کے سامنے. اس کا نام ثنا خان ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا مدینے گئی. یہ ایکٹر تو کوئی جاتا نہیں مگر وہ چلی گئی. نصیب اچھا تھا. مدینہ جب دیکھا نا اور جب گنبد خضرا پہ نظر پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی. دل کی دنیا بدل گئی. اس نے اپنے تمام کاموں سے فیشن سے توبہ کر لی. اللہ اسے جتنا رہ گیا ہے اس کے اندر
فیشن کا مزاج اسے بھی توفیق دے اور مزید اسے نیک میرا اللہ نیک بننے کی توفیق دے. مگر میاں توبہ تو توبہ ہے. میری بہنیں کھا کے پی کے توبہ نہیں کرتی. میری بیٹیاں میری بہنیں یاد رکھیں, میری بیٹیاں میری بہنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے. جو بچیاں فیشن کو لاد مارتی ہیں, آج دیکھیں رنگ برنگی لائٹیں لگ رہی ہیں, شادی ہو رہی ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ آج میاں سب یہ چاہتے ہیں فلاں کی لڑکی جو ہے وہ فیشن کر کے آئے, فلاں کی لڑکی جو ہے وہ فیشن کر کے آئے. اور میاں آج کل اتنی بے غیرتی بے شرمی ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کو پہلے فیشن کراتا ہے, اس کے بعد پھر بارات میں لے کے جاتا ہے کہ دیکھو میری بیوی کیسی لگ رہی ہے. ظالم یہ کرواتے ہیں کچھ لوگ. اور میاں کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے, مگر لڑکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو میاں لات مار دیتی ہیں, منہ پھیر لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں او میرے شوہر یہ بات الگ ہے کہ تو میرا شوہر ہے, مگر میں دنیا میں تجھے راضی کرنے نہیں, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا. دل لگا کے بولو ذرا, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, شکر ادا کیا کرو. دیکھو بات وہی پھر وہی چل رہی ہے. ابھی کل کے دن میں اب ذرا غور کریں, شکر ادا کریں. شکر ادا ایسے کیا کریں, شکر کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ جلدی بولو, کس کا وعدہ ہے؟ کس کا وعدہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی مالدار آدمی تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا موسیٰ اللہ سے عرض کر دو اب مجھے دینا بند کر دے, میرا پیٹ بھر گیا. تو موسیٰ نے کہا کیوں؟ کہا بس میری طبیعت بھر گئی. اللہ کی مرضی. کہاں لوگوں کی طبیعتیں بھرتی ہیں میاں؟ تو وہ شکر ادا کرتا تھا, طبیعت بھر گئی. تو اللہ سے کہہ دینا جب تم طور پہ جاؤ رب سے عرض کر دینا رب مجھے نہ دے, اب دینا بند کر دے. ایک اور آدمی بیٹھا تھا, اب مالداروں نے کہا نسخہ بھی سن لو. ایک اور مالدار بیٹھا تھا, وہ غریب آدمی بیٹھا تھا, اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے, ریت سے اس نے اپنے جسم کو ڈھکا تھا, ریت سے. تو کہنے لگا میرے لیے بھی دعا کر دینا کچھ اللہ مجھے دے دے. موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے, عرض کی مولا ایک بڑا مالدار بندہ ہے تیرا, وہ کہتا ہے مجھے کچھ عطا, مجھے میرا رب دینا بند کر دے, اپنی نوازشات ختم کر دے, رحمتیں دینے کے معاملے میں بند کر دے. تو میرا دل بھر چکا ہے, اس کا کرم, بہت شکر اس کا کہ اس نے مجھے دیا, مگر اب دینا بند کر دے. رب نے فرمایا اس سے کہنا وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے, میں اسے دینا بند کر دوں گا. دل لگا کے بولو, شکر ادا کرنا. رب سے عرض کی پر بڑھ گیا. اور دوسرا والا بندہ جو ہے جس کے پاس کپڑے تک نہیں ہے, غریب بڑا ہے, رب نے فرمایا اس سے کہنا شکر شروع کر دے. موسیٰ آئے, مالدار بولا کیا حکم